هو اللہ لا الہ الا ہو، وہی ہے جو کان کا بھی کان ہے، شعور کا شعور ہے، زبان کی گویائی ہے، سانس کی بھی سانس ہے، اور نگاہ کی بینائی ہے۔ وہی ہے جسے حواس خمسہ اور نفس سے اوپر اٹھ کر صاحبان دانش نے اپنی خودی کو ترک کر کے بقا کو پہچانا۔ وہ جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جسے الفاظ بیان کر نہیں سکتے، ذہن پا نہیں سکتا، نہیں ہم اسے سمجھ سکتے نہیں، ہم اسے کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے۔ وہ جانی جانے والی اشیاء سے الگ، نہ جانی جانے والی چیزوں سے پرے ہے۔ جو زبان کو قوت گویائی دے مگر جس پہ الفاظ کو قدرت حاصل نہ ہو، وہی ہے روح کائنات۔ جو ذہن کو شعور دیتا ہے مگر جس کا احاطہ ذہن نہیں کر سکتا، وہی ہے رب کائنات۔ جو آنکھ کو دکھ نہ سکے مگر اسے بینائی دیتا ہے، وہی ہے اللہ رب العزت۔ جو کان کو سنائی نہ دے مگر اس کو قوت سماعت عطا کرتا ہے، وہی ہے ذوالجلال والاکرام۔ جسے سانس کی ضرورت نہ ہو مگر جس کی عنایت سے ہر ذی روح کی سانس چل رہی ہے، وہی ہے الحی القیوم۔ اگر تو یہ سوچے کہ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں تو پھر تو یقیناً بہت کم جانتی ہے، کیونکہ روح کائنات کی جو شکل تم اپنے آس پاس دیکھتے ہو وہ تو اس کا ایک بہت ادنا سا حصہ ہے۔ اور جو یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس کو اچھی طرح نہیں جانتا، اور ایسا نہیں کہ اسے بالکل بھی نہیں جانتا، اسے جانتا بھی ہے۔ ہمارے درمیان ایسا شخص جو اسے جان کر بھی نہ جانے اور ایسا جانے، وہی اس سے واقف ہوتا ہے، وہی اس کو سمجھتا ہے، جو اسے تصور میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو اس کی تصویر بناتا ہے وہ اس سے واقف نہیں ہوتا۔ روح کائنات عارف کی نظر میں ناقابل ادراک ہوتا ہے، اور جاہل کی نظر میں ایک جانی پہچانی شے ہوتی ہے۔ روح کائنات کا ادراک تو روحی انسان کے جاگ پڑنے پر ہوتا ہے، حقیقی انسان کے بیدار ہونے پر ہوتا ہے، اور پھر بقا حاصل ہوتی ہے۔ اس میں سچی طاقت ہے اور علم کے ذریعے ہی بقا ملتی ہے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ اس دنیا میں آ جاتی ہے تو وہ سچی زندگی جیتا ہے، اور اگر نہیں تو ایک بڑا کرب کا مقام ہے، تکلیف کا مقام ہے۔ عارفین نے اللہ والے روح کائنات کو ہر شے میں، ہر ذی روح میں پاتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے اوپر اٹھتے ہیں تو انہیں بقا حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ سمجھ میں نہیں آتا، دل میں آتا ہے۔ دل کی آنکھ سے
محسوس ہوتا ہے، وہ دل ہی دل ہے۔